بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم سامعین مکرم، ہم جس طرح آپ حضرات کے سامنے مختلف موضوعات پر مختلف مواقع میں مختلف باتیں آپ حضرات سے کرتے رہتے ہیں، اسلامی ہسٹری اور عظیم شخصیات کی زندگی اور ان کے احوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اسی موقع کی مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے مقام صحابہ اور مقام اہل بیت، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو ہم تک پہنچی ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کروں، میری گزارش ہوگی کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات کو بآسانی مل سکے۔ اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہماری جو بھی ویڈیو ہے اسلامی موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں، آپ حضرات کے کمنٹ اور آپ حضرات کے کیے گئے سوالات ان کے جوابات ہوتے ہیں، تو ان کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے۔ تو عزیز دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کو سمجھنا انتہائی اہم ضروری ہے، کہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ یاد رکھیے، دو جماعتیں، دو مقام، دو منصب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ انسان محنت کے بلبوتے پہ، اپنی کوشش کے بلبوتے پہ یہ دو مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان محنت کر کے، پیسہ لگا کے، کوشش کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اور بھی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن دو مقام۔ نمبر ایک، مقام نبوت، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں مقام نبوت عطا کرتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں دیتے۔ نبی بننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں۔ اب یہ ذہن نشین فرمائیے کہ جب نبوت اللہ کی عطا، اللہ کا انتخاب ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شان نبوت میں، کمال نبوت میں، اوصاف نبوت میں اگر کوئی کمی کرے گا، توہین کرے گا، تنقیص کرے گا، یہ یوں سمجھیے کہ در حقیقت اس نے رب کے انتخاب کو برا سمجھا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ٹھیک ہوگا کہ جو شان نبوت میں کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، در حقیقت اللہ کے انتخاب پر حملہ کرتا ہے۔ ہوگا کیا کہ اس کے یوں بدتمیزی اور توہین کرنے سے انبیاء کی شان میں تو فرق نہیں پڑے گا، ہاں البتہ یہ توہین کرنے والے کا خود کا کچھ نہیں بچے گا۔ پھر انبیاء کی جماعت، ہمارے لیے یہ حق ہے کہ ہم تمام انبیاء سے محبت کریں، تمام سے عقیدت رکھیں، شریعت کے احکام ہم جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانیں گے۔ البتہ انبیاء میں فرق مراتب ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت انبیاء کی آپس میں ہے۔ ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم سب سے عقیدت رکھیں، سب سے محبت رکھیں، کسی ایک نبی کی شان میں، اوصاف میں، کمالات میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری جماعت، دوسرا مقام اور دوسرا منصب وہ ہے مقام صحابیت، جماعت صحابیت۔ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے چنا ہوا مقام ہے۔ میرا اللہ جس کو چاہتا ہے صحابی بناتا ہے۔ صحابیت یہ عظیم مقام انسان کے بس کی بات نہیں ہے حاصل کرنا۔ انسان اپنی کوشش سے، چاہت سے اس کو حاصل کرنا چاہے، یہ مقام صحابیت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے انبیاء میں میرے رب نے جس کو چاہا نبی بنا دیا، اللہ نے چاہا نوح کو نبی بنانا، نبی بنا دیا،
بیٹے کو نبوت نہیں ملی بلکہ اس کو تو ایمان بھی نہیں ملا، اس کو طوفان میں غرق کر دیا۔ میرے رب نے چننا چاہا تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اور باپ بتوں کا پجاری رہا۔ میرے رب نے اگر انتخاب کرنا چاہا تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت رکھ دیا، اور چچا وہ کفار مکہ کا وہ کیا بنا جی، سردار بنا، اس کو ایمان کی دولت بھی نہیں مل سکی۔ بالکل اسی طرح مقام صحابیت میں جب میرے اللہ نے چننا چاہا تو اللہ رب العزت نے انتخاب دیکھیے کہ بنو تمیم کے اندر سے انتخاب کیا تو ابو بکر کا انتخاب کر کے مقام صدیقیت عطا کر دیا۔ بنو عدی میں سے انتخاب کیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، اور بنو امیہ میں سے انتخاب کیا تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام صحابیت کے لیے چن لیا۔ اور جب بنو قریش میں باری آئی تو حضرت علی بن مرتضیٰ کو مقام شجاعت اور حیدر کرار بنا کے چن لیا۔ دور والوں میں سے چننے پہ آئے تو کہیں تو فارس کے اندر سے حضرت سلمان کو چن لیا، قبیلہ غفار میں سے ابو ذر غفاری کو چن لیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ، یہ تمام کے تمام صحابہ میرے اللہ کا انتخاب ہیں۔ صحابیت والا یہ جو مقام ہے یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اب جیسے انبیاء اللہ کا انتخاب ہے، کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ رب کے انتخاب میں یوں سمجھے کہ الزام لگانا ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت یہ بھی تمام کے تمام اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہے۔ کسی ایک صحابی کی شان میں، اوصاف میں، مقامات میں، کمالات میں توہین کرنا، تنقیص کرنا، یوں ہی کہیں گے کہ ان صحابہ کی شان تو بہت بلند ہے، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے کرنے والے، البتہ ہوگا کیا، یہ کرنے والے کا اپنا کچھ نہیں بچے گا۔ پھر جس طرح مقام نبوت وہ چنی ہوئی تمام انبیاء برحق، اسی طرح مقام صحابیت یہ بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تمام صحابہ برحق ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نعوذ باللہ رکھنا کہ وہ حق پر نہیں تھے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، تمام صحابہ برحق ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہی فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بارے میں ذہن نشین فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی فیکم، میرے گھر والے تمہارے اندر ایسے ہیں، کسفینۃ نوح، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، فمن رکب عنہا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، یا میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا، فقد نجا، نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا فقد ہلک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، سامعین مکرم، یہ دو حدیثیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مقام صحابہ کو سمجھنے کے لیے، شان صحابہ کو سمجھنے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے صحابہ کو ستارے آسمانی ہدایت کے فرمایا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ آسمان ہم سے بڑا اونچا ہے، ستارے بہت اونچے ہیں، ان کو تمام صحابہ کرام کو آسمانی ہدایت کے ستارے کیوں کہے؟ محدثین نے، شراح نے اس کا مطلب یہ بھی ذکر کیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آفتاب نبوت ہوں، سورج ہوں نبوت کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی میں ستارے ہوتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آیا کرتے، ان کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا میرے پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے جب تک میں دنیا کے اندر موجود ہوں تب تک تو تمہیں کسی اور ہدایت کی کہیں اور سے ضرورت ہی نہیں ہے، ہدایت مجھ سے حاصل کرو۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے نہیں تھے، آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہدایت لی جاتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میرے جانے کے بعد یکدم سے اندھیرا پھیلے گا، فتنوں کا اندھیرا پھیلے گا، ایسے فتنے آئیں گے، کہیں تو ایسا ہوگا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہوگا، کہیں ایسا ہوگا کہ وہ عن ختم نبوت کے منکر آ جائیں گے، کہیں پہ لوگ صحابہ کرام کے منکر آ جائیں گے،
کہیں پہ روافظ، کہیں پہ خوارج، کہیں پہ قرآن پاک کو حجت نہ ماننے والے، کہیں پہ حدیث کو حجت نہ ماننے والے۔ الغرض یہ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوگا، اس وقت جو تمہیں ہدایت لینی ہے، آقا فرماتے ہیں میں آفتاب نبوت جب نہیں ہوں گا، تو ظاہر ہے جب آفتاب نہیں ہوتا تب ستاروں کی روشنی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، ضرورت بھی اسی وقت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں آفتاب نبوت نہیں ہوگا، پھر آسمان ہدایت پر ستارے موجود ہوں گے، کسی بھی ستارے کی روشنی میں تم چل پڑو گے نا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان۔ اور میرے آقا نے فضائل میں فرمایا میرے صحابہ کی فضیلت اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لینا، اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی گندم خرچ کر دے، جو خرچ کر دے، میرے صحابی کے جو خرچ کرنے کا ثواب تمہارے احد پہاڑ سے کئی گنا ہوگا۔ اور عزیز دوستو، آپ کے میرے امت مسلمہ کے کل قیامت والے دن اعمال گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی ہدایت پائے گا، لیکن میرے نبی کے صحابہ کے اعمال نہیں، میرے نبی کے صحابہ کی یاری، تعلق پیغمبر کے ساتھ نوٹ کیا جائے گا کہ کس کا تعلق کتنا زیادہ تھا۔ جو جتنے زیادہ تعلق والا ہے، میرے اللہ نے اس کو خلیفہ اول صداقت کا امام بنا دیا۔ پھر اسی کے ساتھ اسی طرح چلتے ہوئے کسی کو عدالت دی، کسی کو شجاعت دی، کسی کو سخاوت دی۔ بہرحال یہ کہ قیامت والے دن بھی صحابہ کرام کے اعمال نہیں بلکہ صحابہ کرام کا پیغمبر کے ساتھ تعلق دیکھا جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آفتاب نبوت کے بعد ستاروں کی روشنی ہوگی، تم کسی ایک صحابی کی طرف بھی چل پڑو گے نا، اس کی ہدایت میں، اس کے رہنمائی میں ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے دوستو، ایک مقصد یہ بھی علماء نے ذکر کیا کہ ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آسمان کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکے گا، آسمان کو تو میلا نہیں کر سکتا، البتہ وہ تھوک اس کے منہ پر ضرور پڑے گا۔ مطلب کیا؟ میرے نبی کے صحابہ دین کی اساس اور بنیاد ہیں، اور اتنی مضبوط اساس ہے، اگر کوئی ان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو میرے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، توہین کرنے والے کا اپنا کچھ نہیں بچے گا، اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ دین، نہ ایمان، نہ یقین، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی بند کمرے کے اندر ہوں اور بند کمرے کے اندر دروازہ بند کر لیں، دیواریں اس کی مضبوط ہو، چھت مضبوط ہو، آپ وہاں پہ بلند آواز سے ایک مرتبہ کوئی آواز نکالیں، مثال کے طور پہ آپ نے آواز نکالی اللہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرائے گی اور ٹکرا کر آپ کے کانوں کے اندر آئے گی، آپ کو سنے گا اللہ اللہ اللہ۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ نے جو آواز نکالی ہے باز گشت ہوگی، وہی آواز گھوم کر واپس آپ کے پاس آئے گی۔ گویا میرے پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں، لوگوں، میرے صحابہ دین کی اتنی مضبوط اساس اور بنیاد ہے، تم میرے صحابہ کی طرف منہ کر کے جو بھی نکالو گے، صحابہ کا کچھ نہیں ہوگا، وہ بات صحابہ سے لوٹ کر تمہارے اپنے اوپر آئے گی، کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو واضح فرمان ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ۔ یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کامیاب ہیں، اللہ کی جماعت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ میرے اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کی طرف بھی منہ کر کے بولا، میرے رب نے جواب دیا۔ کسی نے کہا، جب کہا کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف، یہ آواز لوٹ کر آئی، الا انہم هم السفہاء، صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ ان کو بے وقوف کہنے والا بے وقوف ہو گیا۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، صحابہ فسادی، اللہ نے جواب دیا اولئک هم الفاسقون المفسدون، وہ فسادی نہیں بلکہ یہ کہنے والا خود فسادی ہے۔ معلوم ہوا میرے نبی کے صحابہ دین اسلام کتنی مضبوط اساس اور بنیاد ہے، ان کی طرف جو فتویٰ تم منسوب کرو گے وہ فتویٰ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منکر صحابہ کا کیا حکم ہے، توہین صحابہ کرنے والے کا کیا حکم ہے، یہ فتویٰ تمہیں اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ جیسی بات تم ان کی طرف منسوب کرو تمہارے طرف لوٹ کر آئے گی۔ تم ان کا کہو وہ کامیاب، اللہ کہے گا کہنے والا کامیاب۔ تم ان کو کہو متقی، اللہ کہے گا تم کہنے والے متقی۔ تم ان کو کہو پاکباز، اللہ فرماتے ہیں یہ کہنے والا پاکباز۔ جو ان کی طرف کوئی اور بات منسوب کرتا ہے لوٹ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اور جو دوسری حدیث مبارکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی
میرے اہل بیت تم میں ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اب بظاہر دیکھیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، کشتی کی ضرورت تو پانی میں ہوتی ہے، ہم تو خشکی پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ میرے دوستو، اس میں علماء کرام نے کافی ساری مباحث لکھی ہیں، تشریحات لکھی ہیں۔ پیاری تشریح جو مجھے اچھی لگی وہ علامہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے دیکھیے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سے دنیا سے جانے کے بعد فرمایا بے دینی کا سیلاب، فتنوں کا سیلاب ہے، اور جب سیلاب زیادہ ہوتا ہے نا دوستو، پھر راستے نہیں ملا کرتے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہوتا ہے، ہر جگہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بے دینی کا سیلاب، فتنوں کا سیلاب، اس سیلاب کے اندر بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو بندہ تیراک اتنا زیادہ ہو کہ پانی سے تیراکی کر کے نکل جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی کشتی پکڑ لی جائے اور کشتی کے اندر بیٹھ کے چلے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیلاب جب فتنوں کا ہوگا، بے دینی کا سیلاب ہوگا، بچنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ تمہیں میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ جیسے طوفان نوح پہ بچے وہ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے، اس فتنوں کے سیلاب کے اندر، بے دینی کے سیلاب میں بچے گا وہ جو میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے گا۔ اچھا جی، ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھ جائیں تو ظاہر سی بات ہے راستے تو ہیں نہیں، اور جب بادل ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، سورج بھی نہیں ہوتا اور روشنی بھی نہیں ہوتی، رات کا اندھیرا بھی آ جاتا ہے، گلیاں بھی نظر نہیں آتی، اب راستہ کیسے ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں جب تم میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھ جاؤ گے نا تو پھر تمہیں راستے آسمان ہدایت کے ستارے میرے صحابہ دکھائیں گے، اور آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ کی روشنی ہوگی، ہدایت کی روشنی تمہیں نظر آئے گی، کشتی میں تم بیٹھو گے، میرے اہل بیت کی محبت والی کشتی تمہیں صحابہ کی روشنی کے راستے کے اندر چلتے ہوئے ہدایت کی طرف لے جائے گی۔ معلوم ہوا اہل بیت کی محبت والی کشتی میں جو بیٹھے گا، یہ کشتی اس کو صدیق کے دروازے پہ لے جائے گی، یہ کشتی اس کو عمر کے دروازے پہ لے جائے گی، یہ کشتی اس کے دل میں حضرت عثمان کی محبت پیدا کرے گی، یہی اہل بیت کی کشتی تمام صحابہ کی محبت اسے سکھائے گی۔ معلوم ہوا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ یقیناً میرے نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسا شخص یقیناً اہل بیت سے محبت کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔